السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قسط وار سلسلہ ایک حدیث اور ایک حکایت کی قسط نمبر 22 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، جس کا موضوع ہے جلدی کا کام شیطان کا کام۔ ایک محلے میں دو پڑوسی آمنے سامنے رہا کرتے تھے۔ ایک بڑا غصے والا اور بڑا لڑاکا شخص تھا، جبکہ دوسرا بڑا نرم مزاج، بڑا دھیما اور دانا شخص تھا۔ اب جو دانا شخص تھا اس نے گھر میں مرغیاں پالی ہوئی تھیں، اور اس کا معمول تھا کہ جب بھی کبھی گھر سے باہر کام کے لیے جاتا، مرغیوں کو کھانچے میں بند کر دیتا اور صبح سے شام تک کے لیے ان کا دانا پانی اس کھانچے میں رکھ دیا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک دن اسے کہیں باہر کام سے جانا پڑ گیا، اس نے مرغیوں کو بند کیا اور دانا پانی اس کے اندر رکھ دیا۔ اب ہوا یوں کہ مرغیوں نے وہ دروازہ کھول لیا اور پڑوسی کے گھر میں چلی گئیں، اور پڑوسی کے گھر میں جا کر کوڑا کرکٹ پھیلا دیا، اور صحن میں جگہ جگہ پہ انہوں نے بیٹھیں کر دیں اور چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا دیے۔ اب جب وہ لڑاکا اور غصے والا شخص اپنے گھر واپس آیا، اس نے دیکھا کہ میرے صحن کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ غصے میں آ کر اپنے پڑوسی کو گالیاں دینے لگا، یہاں تک کہ غصے میں ایک مرغی کو پکڑا اور اس کی گردن کو بھی مروڑ دیا۔ اب غصے کے عالم میں ایک مرغی کو اس نے ہلاک کر دیا تھا۔ اتنے میں دوسرا شخص بھی اپنے گھر میں آن پہنچا، اور اسے گھر والوں نے کہا کہ جاؤ دیکھو کہ پڑوسی کو کیا ہوا ہے، کیوں اتنا شور مچا رہا ہے، اور کیوں آپ کا نام لے لے کر بار بار گالیاں دے رہا ہے۔ جا کے اسے پوچھو تو صحیح ہمارا قصور کیا ہے۔ مرغیاں اگر خود آپ کے گھر میں آ گئی ہیں تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اس دانا شخص نے سوچا کہ اس لڑاکے شخص سے اچھائی کی امید رکھنا فضول ہے، کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ یہ آدمی سدھر جائے۔ یہ سوچ کر وہ اس کے گھر میں گیا اور جا کر اس سے افسوس کا اظہار کیا کہ میں بڑا شرمندہ ہوں کہ میری مرغیوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ لائیے جھاڑو مجھے دیجیے، میں آپ کے صحن میں جھاڑو دے دیتا ہوں، آپ کے گھر کو صاف کر دیتا ہوں، اور جو بھی آپ کا نقصان ہوا ہے وہ میں پورے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب یہ باتیں اس لڑاکے اور غصے والے شخص نے سنی، بڑا شرمندہ ہوا، کیونکہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے اس کی ایک مرغی مار دی ہے اور اندیشہ ہے کہ یہ مجھ سے لڑائی اور جھگڑا کرے گا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ اب اس آدمی نے اپنے پڑوسی سے معافی مانگی اور دوبارہ کبھی بھی ایسی حرکت نہ کی جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہو۔ پیارے بچوں، غصے کی حالت میں کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرے کی بات سنے بغیر کبھی بھی فیصلہ نہیں لینا چاہیے۔ پیارے بچوں، اگر اس شخص نے ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا ہوتا تو وہ کبھی شرمندہ نہ ہوتا۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الانات من اللہ، سوچ سمجھ کر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، والعجلۃ من الشیطان، اور جلدی میں کام کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ہمیں بھی چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کریں، اور کوئی بھی کام کریں تو اس میں اچھی طرح سوچ سمجھ لیں کہ کیا یہ ہمارے لیے درست ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام سوچ سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔